بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں بے سکونی کم ہو، سکون زیادہ آئے، بے اطمینانی رخصت ہو اور اطمینان آئے. انفیکٹ یہ دونوں چیزیں اگر زندگی میں ہوں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، شکر گزاری اس کے ساتھ آ جاتی ہے اور آپ کی زندگی میں خیر بھی بھرتی ہے. آج جو ہم نے آپ کا سوال چنا ہے وہ ہے نادیہ کا، اور ان کی زندگی بہت بے سکون ہے، اور بے سکونی نہیں ہے، بے اطمینانی بھی بدرجہ اتم موجود ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے شادی کے بعد بزنس کرتے ہیں، کسی لڑکی پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے بل بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے. تب وہ کہتے ہیں کاروباری خرچہ ہے. مجھے شک ہے، پکا شک، کہ وہ کسی لڑکی پہ خرچ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نادیہ بی بی، بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں جیسے زہر ہوتا ہے نا، مار دیتا ہے، اسی طور پہ شک ساری خوشیوں کو زہریلا بنا دیتا ہے. نہ آپ نے اس کو دیکھا، نہ آپ کے پاس اس کی کوئی گواہی ہے کہ چار بندوں نے آ کے بتایا. اگر کہیں کھانے کا بل ہے، کسی اور چیز کا بل ہے، ممکن ہے اس کے دوست گئے ہوں. فرض کریں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو ایک اصول یاد رکھیے، میاں بیوی کے بیچ میں جب بیوی اس طرح کے سوال کرے اور میاں کوئی جواب دے تو اس کو مان لینا چاہیے. مانیں گے تو رشتے کا بھرم قائم رہے گا. آپ نہیں مانو گے، کل کل کرو گے، بدتمیزی کرو گے، لاؤڈ بولو گے، تو میاں آگے سے صرف ایک بات کہے گا کہ ٹھیک ہے وہ لڑکی، کر لو جو کرنا ہے. تو پھر آپ کے پلے کیا رہے گا؟ آپ ایک دم سے وقت والے مقام سے بے وقتی والے مقام پہ چلے جاؤ گے. لحاظ جب بھی ختم ہوگا عورت بے وقت ہو جاتی ہے. جب میں کبھی آپ کو اس بات پہ سمجھاتا ہوں یا زور دیتا ہوں تو ایک بات میرے ذہن میں ہوتی ہے کہ عزت اپنے ہاتھ میں، تو اپنی عزت کو اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے. اچھا آپ اس کو شک کو پورے زور سے بیان کرنا چاہتے ہو تو مجھے بتائیے ذرا، حکومت پاکستان کے کس قانون کے تحت آپ پولیس میں کیس کرو گے؟ شک کی بنیاد پہ کس کورٹ میں جاؤ گے؟ تو یہ کراس ہو گیا. تو پھر کیا خاندان کی پنچایت میں جاؤ گے جہاں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کے ننہال کے، ددھال کے، ان کے بھی، اور وہاں بیٹھ کے آپ یہ بتاؤ گے کہ میں اس مرد سے اس پہ شک کرتی ہوں، اس کی بے عزتی کرتی ہوں، اس کی عزت نہیں کرتی، اور میرے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ سب کو میں نے اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم مل کے اس بندے کی بے عزتی کریں جو میرے بچوں کا باپ ہے، جس کے گھر میں میں رہتی ہوں، جو مجھے اور میرے بچوں کو پالتا ہے. تو آئیے خواتین حضرات مل کے اس بندے کی بے عزتی کرتے ہیں. اتنی بے عزتی کرنے کے بعد اور کروانے کے بعد اس رشتے کی رے بھی باقی نہیں بچے گی. ابھی 2 روز پہلے ایک خاتون نے مجھے UK سے بتایا کہ میرے میاں نے مجھے ڈیورس دے دی ہے، بڑا ظلم کیا ہے، بڑا غلط کیا ہے. تو میں نے پوچھا اوکے مان لیتے ہیں کہ غلط کیا، آپ نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے پولیس کو شکایت کی تھی، تو پولیس اسے پکڑ کے لے گئی، رات اپنے پاس رکھا، اگلے روز اس نے ضمانت کرائی تو آ کے اس نے مجھے ڈیورس کر دیا. میں نے کہا نہیں، یہ بھی غلط بیانی آپ کر رہے ہیں، پوری بات بتاؤ، اس سال میں کتنی دفعہ شکایت کی؟ تو اس نے کہا 3 دفعہ. تب آپ سوچئے، پہلی دفعہ شکایت پہ اس نے درگزر کیا، آپ اپنے میاں کو انسلٹ کر کے جیل بھیج رہے ہو، پولیس گھر آتی ہے پوچھنے کے لیے، آپ نے وہاں بیان دیا، پھر آپ نے اگلی دفعہ پھر شکایت کی، تیسری دفعہ پھر شکایت کی. مرد کو بے وقت کر کے، بے عزت کر کے آپ کے پلے خود کیا بچے گا؟ یعنی آپ وہ بلب ہو، وہ لائٹ ہو جو اس کی روشنی سے جل رہے ہو، اس کے ہونے سے آپ اس کی بیوی ہو، بیاہتا ہو. وہ نہیں ہوگا تو یا بیوہ ہو گئے یا متعلقہ ہو گئے، کوئی تیسرا تو کیٹیگری کوئی نہیں بچتی. تو ایسے میں اے بھلی لڑکیوں جو 2-4 نہیں ہیں، یعنی میرے پاس یہ کاپیاں بھری ہوئی ہیں بچیوں کے اس طرح کے میسیجز سے کہ میرا میاں، میرا میاں،
کسی کے ساتھ فون پہ، میسج پہ، کھانے پہ، بل پہ وغیرہ وغیرہ. کیوں نہیں اپنے طرز عمل کو ٹھیک کر لیتے؟ زیادہ پولائٹ بن جاؤ، زیادہ پلیزنٹ بن جاؤ. یہ پی سے یاد رکھیے، پولائٹ بن جائیں، پلیزنٹ بن جائیں تو آپ ویلیوبل ہو جاؤ گے. وہاں وہ کیوں جاتا ہے؟ وہ لڑکی یا جو بھی لڑکی ہوتی ہے گرل فرینڈ، وہ کانوں میں بالکل دھیمے سے محبت بھرے لفظ ڈالتی ہے، تعریف کرتی ہے، بن ٹھن کے آتی ہے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ منع کیا کسی نے؟ کس حکیم نے منع کیا کہ گندے مندے رہو اور جب بھی شوہر آئے اور آ کے اس سے بدتمیزی؟ وہ اگر آپ کے گھر آنا بند کر دے پھر کیا کرو گے؟ کہیں اور گھر بسا لے تو دیر از نو وے آؤٹ. اس کو اپنے گھر آنے دیں، اپنے دل میں آنے دیں، اس شک کو باہر نکالیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی، اسما ریاض، سر میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، اس پہ ویڈیو بنا دیں. میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں جو میں علاج کرا سکوں. میرے بچے، یہ تو عجیب سی بات ہے. آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا تو کھانا پڑے گا، بیمار ہیں تو علاج تو کرانا پڑے گا. تو اس علاج میں آپ اپنی میاں سے مدد لیں، ساس سے مدد لیں، وہ نہیں کرتے تو اپنی اماں سے مدد لیں، بھائی سے، بھابھی سے، کسی بھی مدد لیں. اب بچوں کہ آپ نے پورا لکھا نہیں ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے. اولاد عام طور پہ 2 وجہ سے نہیں ہوتی. اگر لڑکی کے ایگز نہ بن رہے ہوں یا ویک ہوں، پی سی او کا مسئلہ ہو، آگے موو نہ کر رہے ہوں، ہارمون کا مسئلہ ہو، تو میرا بچہ اس کا تو بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے. میرا خیال آپ 03014585 یہ ڈاکٹر نوشین کا نمبر ہے، ان سے رابطہ کر لیں اور ان سے ریکویسٹ کر لیں. شی از ویری کائنڈ، آپ کو وہ اپنی فیس میں رعایت کر دیں گی. اور آخری جو حل ہے کم خرچ والا، وہ ناز ہربز کا یہ گفٹ ہے. اٹس اے پی سی او ٹی، اٹس اے پریمیئر. اور آپ کو اندازہ ہے ہر عمر کی بچیوں کے جو ہارمونل بیلنس اس کے لیے ہے. اور یہ اٹس اے فوڈ سپلیمنٹ، اٹس ویری افیکٹو، اٹ ورکس. ہارمونل ڈسبیلنس ہو، مریض کو یہ صحت بھی دیتا ہے. چہرے پہ اگر بال آ جائیں، ہارمونل ڈسبیلنس اس کا بھی یہ علاج کرتا ہے. جو ماہانہ سرکل ہے اگر وہ ڈسٹرب ہو اس کے لیے بھی علاج کرتا ہے. بیضہ دانی یا اووری کی جو سسٹ ہے اس پہ بھی ہیلپ فل ہوتا ہے. اور میٹابولک جو سنڈروم ہے، نیند بھی خراب ہو جاتی ہے، اس میں بھی ہیلپ فل ہے. ماہواری کی تاریخ اور دن میں تبدیلی آ رہی ہو اس کو بھی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.